مدد اللہ نورانی کی نظامت اس قدر کامیاب ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمام تر علماء اکرام کے آپ نے اسماء گرامی سنی ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ میں آج تقریر کے موڈ سے یہاں بیٹھا بھی نہیں تھا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میرے محلے کا پروگرام میرا اپنا پروگرام ہے، میرے مہمانوں کو وقت دے دیا جائے، بس صرف ایک بات بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ 13 سال ہو گئے آپ کو مجھے سنتے سنتے، ہے نا؟ ظاہر سی بات ہے 13 سال سے سنتے سنتے تھک بھی گئے ہوں گے، اب سوچتے ہوں گے کہاں یہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت، میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب جلیل اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس جملے پر غور کیجئے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، اور قرآن کی شان کیا ہے؟ قرآن خود کہتا ہے وَلَا رَتَبٍ وَلَا يَبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خوشگوار چیز کا بیان قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ یہ آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم الغیب ہونے پر دلالت کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے۔ آج کے دور حاضر میں وہابی دیوبندی نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے۔ حضرات، اگر میرے مصطفیٰ کو علم غیب نہ ہوتا تو قرآن الرحمن علم القرآن کا اعلان نہ کرتا۔ قرآن نے الرحمن علم القرآن کا اعلان کر کے یہ بتا دیا کہ مصطفیٰ کو ہی نہیں بلکہ جن جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ سے قرآن سیکھا اللہ نے انہیں بھی علم غیب عطا فرما دیا۔ آئیے اس جملے کی میں تشریح کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت، میں تو سمجھ رہا تھا کہ مولانا توصیف نورانی نے آپ کی جیبیں خالی کر دی، لیکن شاید ہمارے نصیب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرحمن علم القرآن۔ اب میں جملے کی تھوڑی سی تفسیر کرنا چاہوں گا۔ مسلمانوں، اگر کسی کو علم حاصل نہ ہو، مکمل علم نہ آ سکے تو اس کی 4 وجہ ہوا کرتی ہیں۔ خاموشی کے ساتھ میرا جملہ سنیں، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر کسی کو علم نہ ہو تو اس کی صرف 4 وجہ ہیں۔ پوری دنیا کی کتابیں تلاش کر لو، پڑھ لو، آپ کو 5ویں وجہ نہیں مل سکتی، صرف 4 وجہ جس کی بنا پر اگر کسی کو علم نہ ہو۔ پہلی وجہ یہ کہ استاد نامکمل ہے، استاد ہی کو علم نہیں کہ وہ اپنے شاگرد کو علم سکھا سکے۔ دوسری بات، جو کتاب سکھائی جا رہی ہے استاد تو مکمل ہے، دوسری وجہ یہ لیکن جو کتاب سکھائی جا رہی ہے وہ کتاب نامکمل ہے، اس لیے شاگرد کو علم نہیں آتا۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہ ہو، یعنی استاد بھی کامل ہو کتاب بھی کامل ہو، تو تیسری وجہ یہ کہ شاگرد بے وقوف ہے، استاد سمجھانا چاہتا ہے لیکن شاگرد سمجھ نہیں پاتا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ کہ استاد بھی کامل، کتاب بھی کامل، شاگرد بھی نہیں۔ چوتھی وجہ یہ کہ استاد اس شاگرد کو نہیں سکھانا چاہتا، اس کے علاوہ کوئی اور شاگرد پیارا ہے اسے سکھانا چاہتا ہے۔ یہ 4 وجہ ہیں جس کی بنا پر شاگرد کو علم نہیں آتا۔ لیکن مسلمانوں، جب سکھانے والا خدا، سیکھنے والے محبوب خدا اور جو کتاب سکھائی جا رہی ہے وہ کلام خدا اور اللہ کو اپنے محبوب سے زیادہ پیارا کوئی اور نہیں ہے، تو جو کہہ دیا جائے کہ اللہ نہیں، قرآن سے پڑھ کر کوئی مکمل کتاب نہیں، رسول اللہ سے پڑھ کر کوئی ذہن والا نہیں، اور اللہ کو اپنے محبوب سے پڑھ کر کوئی اور پیارا نہیں، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کا علم سکھایا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی قمر صاحب قبلہ، واہ واہ سبحان اللہ۔
پتہ یہ چلا کہ رسول کو علم غیب حاصل ہے. یہ قرآن مقدس کی تفسیر بتا رہی ہے اور قرآن کی ایک آیت نہیں جو رسول کے علم غیب پر دلالت کرے. بے شمار آیتیں قرآن مقدس میں ہیں جو رسول اللہ کے علم غیب پر دلالت کر رہی ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ رسول ہے جو غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ان حفاظ اکرام سے پوچھیں, ان علماء سے پوچھیں قرآن کی کتنی آیتیں کریمہ ہیں جو رسول کے علم غیب پر دلالت کر رہی ہیں. آئیے حضرات میں صرف ایک حدیث پاک سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں کسی صحابی سے محب کلام تھے, گفتگو فرما رہے تھے. کبھی آپ نے کھمبا نہیں دیکھا؟ کبھی دیکھا نہیں دیکھا تو دیکھ لو, تھوڑی سی دیر توجہ کرو. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں ایک صحابی سے محب کلام تھے, گفتگو کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے. اسی درمیان اسی اثنا میں حضرت جبریل امین طائر سدرہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جن صحابی سے آپ محب کلام ہیں, جن صحابی سے آپ گفتگو فرما رہے ہیں, یہ مغرب کی نماز سے پہلے انتقال کر جائیں گے, ان کا وصال ہو جائے گا, یہ رخصت ہو جائیں گے. یہ پیغام دے کر جبریل امین رخصت ہو گئے. اے مسلمانوں سوچ کے دیکھو, اگر کسی کو یہ بتا دیا جائے کہ تم ایک گھنٹے کے اندر مر جاؤ گے, تمہارا انتقال ہو جائے گا, تمہاری روح نکل جائے گی, بتاؤ سننے والے کا عالم کیا ہوگا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, اس کے گھر والوں کا عالم کیا ہوگا. لیکن میرے مصطفیٰ سے جب پوچھا ان صحابی نے یا رسول اللہ جبریل امین کیا پیغام لے کر آئے تھے, اللہ نے کیا پیغام بھیجا, میرے مصطفیٰ حق کوئی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, میرے مصطفیٰ نے حق بات بتائی. آج کل اگر آپ دیکھیں کوئی مریض سخت ہو جائے اور ڈاکٹروں کو اگر کسی طرح سے اس کی موت کا علم ہو جائے تو ڈاکٹر گھر والوں تک کو نہیں بتانا چاہتے. ایسے موقع پر ڈاکٹر لوگ جھوٹ سے کام لیتے ہیں, لیکن میرے مصطفیٰ نے کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا. میرے رسول نے جب بھی بولا حق بات کہی اور دنیا کو بتا دیا اے لوگوں اللہ کا رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کے رسول کی زبان سے جب بھی بات نکلتی ہے تو حق بات فرماتے ہیں. پیارے صحابی سنو, پیارے صحابی سنو, اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہم لوگ عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں اور مغرب کی نماز سے پہلے تمہارا انتقال ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب میرا انتقال مغرب کی نماز سے پہلے ہو جائے گا, میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا, یا رسول اللہ تو مجھے وہ عمل بتا دو جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا. اب کہہ دو سبحان اللہ. اللہ کا پیارا عمل سرکار کو بتا دو جو اللہ کو سب سے زیادہ پیارا عمل ہو. صحابی نے کیسا سوال کیا ہے, گویا صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ رسول کو علم غیب ہے کہ اللہ کو کون سا پیارا عمل ہے یہ رسول جانتے ہیں. صحابی کو تو نہ تھا علم, لیکن صحابی کو رسول نے بتا دیا تو انہیں بھی علم غیب ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. سنو مسلمانوں, اب حدیث رسول سنو. تمہارے آقا فرماتے ہیں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, کائنات کے رسول فرماتے ہیں, مالک و مختار فرماتے ہیں, سید ابرار فرماتے ہیں, مکین کون و مکہ فرماتے ہیں, زینت عرش محلہ فرماتے ہیں, حبیب خدا فرماتے ہیں, محبوب رحمان فرماتے ہیں, حبیب اللہ ارشاد فرماتے ہیں, تمام کائنات کے مالک و مولا ارشاد فرماتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا العلم افضل عند اللہ تعالی من الصلاۃ والصوم والجہاد فی سبیل اللہ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا یہ اللہ کے نزدیک نماز سے بھی بہتر ہے, روزے سے بھی بہتر ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے سب سے بہتر.
اللہ کے رسول نے فرمایا اب وہ صحابی یہ پیغام سننے کے بعد علم دین حاصل کرنے لگتے ہیں، علم دین حاصل کرنے لگے، اور ابھی مغرب کی اذان نہ ہونے پائی تھی، ابھی اللہ اکبر کی صدا بلند نہ ہوئی تھی کہ ان صحابی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ صحابی رخصت ہو گئے۔ اب میرے مصطفیٰ کا علم غیب دیکھو مسلمانوں، میرے سرکار کیا فرماتے ہیں، میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم دین حاصل کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ شہید اللہ اسے ایسا فرماتا ہے جو علم دین حاصل کرتے ہوئے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس جملے سے پتہ چلا کہ میرے مصطفیٰ کو یہ بھی علم غیب ہے کہ کون شہید ہوتا ہے اور کون شہید نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ صحابی علم دین حاصل کرتے ہوئے انتقال فرما گئے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو علم دین حاصل کرتے ہوئے انتقال کر جائے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید کا مقام یہ کہ قرض کے سوا تمام گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بندے کا حق ہوتا ہے۔ خیر میں بہت کچھ عرض کرنا چاہتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، میں صرف آخری ایک جملہ ایک منٹ کے اندر کہہ کر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا علم حاصل کرو، اور جب تم ایسا کرو گے یقیناً مسلمانوں تمہارا مقام دنیا میں بھی اعلیٰ ہوگا، آخرت میں بھی اعلیٰ ہوگا۔ اور سنو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اس حدیث پاک کے تحت حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب اشعث النماز شرح مشکات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اگر نماز کا وقت آ جائے تو نماز کے مسائل کا جاننا فرض ہے، اگر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے مسائل کا جاننا فرض ہے، اگر عید کا مہینہ آ جائے تو عید الفطر کے مسائل کا جاننا فرض ہے، اگر بقرعید کا مہینہ آ جائے تو قربانی کے مسائل جاننا فرض ہے، اگر صاحب استطاعت ہو تو اس کو حج کے مسائل جاننا فرض ہے، المختصر نکاح کی بات ہو تو نکاح کے مسائل کا جاننا فرض، طلاق کی بات ہو تو طلاق کے مسائل کا جاننا فرض، اسی طرح جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں ان تمام مسائل کا جاننا انسان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کیوں کہو مسلمانوں کہ انسان کو عالم بننا فرض ہو جاتا ہے۔ انسان کا عالم بننا فرض ہوتا ہے۔ اب انسان علم پڑھتا نہیں ہے، ائمہ کرام سے سوال نہیں کرتا، کتابوں کی وہ تفسیر نہیں دیکھتا، احادیث مصطفیٰ کو نہیں دیکھتا، بزرگان دین کے کیا قال ہیں اسے کچھ نہیں پتا ہوتا۔ اسی لیے انسان جیسے چاہتا ہے ان کی سیدھی نماز پڑھتا ہے، جیسے چاہتا ہے ویسے روزے رکھ لیتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کام کرتا ہے۔ خدا مسلمانوں اس طرح کی عبادتیں قابل قبول نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ علم کے ساتھ نماز پڑھیں، علم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کریں، علم کے ساتھ علماء کی زیارت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں تو یقیناً یہ آپ کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو جائے گا۔ میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا آج جشن نوری میں کہ آپ حضرات آئے یہاں پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں تو آپ حضرات اپنے آپ کو بھی علم حاصل کرنے کے لیے تیار کریں، اپنے بچوں کو بھی علم سکھائیں۔ اس لیے اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یقیناً آپ کی بھی مغفرت ہو جائے گی اور آپ کے صدقے گنہگار کی بھی۔